انہوں نے آخر میں پوچھا، ایک ایسا سوال کیا جس کا صحیح جواب میں واقعتاً آج تک ڈھونڈ رہا ہوں اور ابھی تک مجھے ڈھنگ سے اس کا جواب نہیں مل پا رہا۔ میں وہی سوال آپ کے سامنے آج رکھتا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ مولانا ایک بات بتائیے، آپ کا گرنتھ کیا ہے؟ آپ کا قرآن کا پہلا اکشر جو آسمان سے اس دھرتی پر آیا، آپ جانتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ میں بالکل بتا سکتا ہوں۔ سب سے پہلی وحی 610 عیسوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حالات جو بھی رہے ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جو میسج دیا جاتا وہ پہلا میسج تھا، اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ۔ ہم نے کہا کہ یہ سورہ علق 30ویں پارے میں ہے، اس کی کچھ آیتیں شروع کی، سب سے پہلی وحی کہلاتی ہے، سب سے پہلا میسج اور ایشور کا سندیش مانا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بولیے اقرا، واٹ از دا میننگ آف اقرا؟ ہم نے کہا کہ اقرا اٹ از عربک ورڈ اینڈ دیٹ مینس ٹو نو، دیٹ مینس اسٹڈی اینڈ ریڈ، دیٹ مینس کنسیڈر۔ اس کا مطلب پڑھیے، اقرا پڑھو، دا تھنگ آف از، اس کا مطلب جانکاری حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا اکشر اور سب سے پہلی آیت آپ کے اللہ کی طرف سے جو آپ مومن کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جو اتاری گئی وہ یہی ہے کہ اقرا پڑھو۔ مگر مولانا بتائیے، ہمارے جتنے بھی گرنتھ ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، شاستر ہیں، قرآن سے ہیں، اپنشد وغیرہ وغیرہ، کہیں پر بھی یہ بات پہلے نہیں لکھی گئی کہ پڑھیے، ایشور کے نام سے پڑھیے، مطالعہ کیجیے، اسٹڈی کیجیے۔ رگ وید دیکھیں گے تو وہاں پر ایشور کی پرشنسا، اس کی تعریف سے شروع کی گئی، اگرنی میلے، ساری پرشنسا ایشور کے لیے۔ یہ پہلی ایشوریہ سندیش ہے جو وید ویاس جی کے ذریعے سے انسانوں کو دیا گیا۔ مہا بھارت پڑھیے تو اس کا پہلے ادھیائے کا، پہلے سوکت کا، پہلے منڈل کا کچھ اور مطلب ہے۔ 5واں وید شریمد بھگوت گیتا 18 ادھیائے پر جو مشتمل مہا بھارت کا ایک حصہ ہے، اس میں بھی جو پہلا شلوک، اس میں تو جنگ کی شروعات ہے، دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوت سوہا، دھرم چھیترے کروچھیترے، وہاں پر بھی پڑھنے کی بات نہیں کہی گئی، ایشور کی تعریف نہیں کی گئی، بلکہ اس کی شروعات ہی شریمد بھگوت گیتا کی شروعات اپدیش، جانکاری، جنگ سے ہے، بیٹل فیلڈ سے ہے، کروچھیتر سے ہے، استنا پور کے کروچھیتر، اینڈ ریسنٹلی دیٹ از لوکیٹڈ ان کروچھیترا ان پنجاب، وہ علاقہ پنجاب پٹیالہ میں پڑتا، وہاں پر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا جتنی بھی ہماری شاستر ہیں آپ پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ پڑھو یا سمجھو، and just consider about yourself، کہیں پر بھی نہیں کہا and start and begin with the peace name of Allah Almighty، کہیں پر بھی نہیں کہا گیا۔ مگر خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ کے کلام کو
آخری संदेश کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسولullah صلی علیہ وسلم پر نازل کیا تو یہ کہا پڑھو، اس کے ذریعے سے آنے والی قیامت تک کے تمام لوگوں سے، امت کے ایک ایک فرد سے یہ بات کہی گئی کہ اپنی زندگی کے اندر آپ کو شروعات اگر کرنی ہے تبدیلی لانے کی تو پڑھنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی، تبھی آپ آگے قدم بڑھا سکتے۔ محمد کو بھیجا مکۃ المکرمہ میں، محمد کو بھیجا اس نابھی میں، شمبھل گرام نابھی، دا مڈل ایسٹ آف دا ورلڈ، دا مڈل آف دا ورلڈ، دا ارتھ، دنیا کے سب سے جو بیچ کا حصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا۔ تو محمد علیہ السلام آئے ان پتھر دل انسانوں میں، اور اپنے عادات اور اخلاق کے اعتبار سے ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑے ڈیسیزن لیا کرتے تھے۔ ان کے اندر جرأت، بہادری تھی، ان کے اندر شرکیہ کام ہوتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، لیکن کچھ اچھے بھی کام ان میں پائے جاتے تھے جو پرانی شریعت کے بدولت ان میں موجود تھی۔ وہاں پر اصلاح محمد رسول اللہ کو کرنا تھا تو بنا پڑھے لکھے نہیں کر سکتے تھے، بلکہ عتبہ سے، شیبہ سے، ولید سے، حنظلہ سے، مغیرہ سے، ابو جہل سے، ابو لہب سے ان کو مناظرہ کرنا تھا، ان کو اپنے اسلام کا پرچار کرنا تھا ان کے بیچ میں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے محمد رسول اللہ کو ڈگری دی جائے، پہلے محمد رسول اللہ کو قانون بتایا جائے، پہلے محمد رسول اللہ کو جانکاری کے اعتبار سے ان کو اسٹرانگ کیا جائے۔ اسی لیے کہا کہ پڑھو، ورنہ شروعات میں یہ کہہ سکتے تھے ڈائریکٹ کہ اللہ کی عبادت کرو، ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے، اللہ کہہ سکتا تھا کہ محمد نماز کے بارے میں بتلاؤ، روزے کے بارے میں بتلاؤ، حج زکات کے بارے میں بتلاؤ، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھنا سکھایا۔ تعلیم کی بات کہی گئی، ایجوکیشن کی بات کہی گئی۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ آپ کا یہ پروگرام تعلیمی و تربیتی کانفرنس ہے، اور ضروری اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا، اور یہ ضرورت ہے۔ اس کا کیا سوال تھا کہ مولانا جس کا گرن، جس کا پہلا لائن اللہ کی طرف سے پڑھائی کے اوپر ہو، اقرا پڑھو، آج دنیا کے اندر، ان دا ہول ورلڈ، آن دا ارتھ، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ پسماندہ اور سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی کوئی قوم ان دا ایجوکیشن فیلڈ، تعلیمی اعتبار سے اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم آپ کی قوم، مسلمانوں کی قوم۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جس کے گرنتھ میں یہ بات کہی گئی اقرا، جگہ جگہ پر وعلمک ما لم تکن تعلم، دنیا کے سارے علوم دیے گئے کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس ان کی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کیا بتاتا میں ان کو کہ ہاں مسلمان کیوں کمزور ہے تعلیم میں، ہاں مسلمان پڑھتے نہیں ہیں، ہاں مسلمانوں کے اندر تعلیمی انحطاط ہے۔ 14 اور 13 ہجری کے بعد سن 1800 اور 1900 عیسوی کے بعد تعلیمی میدان الگ کیے گئے، مدرسوں کو الگ کر دیا گیا، مکتب الگ کر دیے گئے، یونیورسٹیز الگ کی گئیں، کالجز الگ کیے گئے، ورنہ ایک
ایک چھت کے نیچے ایک طرف غزالی پیدا ہوتے تھے، علامہ ابن تیمیہ پیدا ہوتے تھے، تو دوسرے طرف البیرونی جیسا فلکیات کا سب سے بڑا سائنسداں بھی پیدا ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی تھی، شکل میں لمبی داڑھی تھی البیرونی کی۔ ایک ہی چھت پر بیٹھ کر دو ہیں، ایک امام حدیث شیخ الحدیث بنتے ہیں اور ایک فلکیات سے بڑا سائنسداں بنتا ہے۔ ایک ہی چھت کے اندر بیٹھ کر ایک طرف سائنسٹسٹ تیار ہوتا تھا اور ایک طرف اپنی شریعت کے علوم کے اندر ماہر پیدا ہوتے تھے۔ یہ تو بعد میں الگ کر دیے گئے کہ ٹوپی والے الگ، داڑھی والے الگ پیدا ہوں گے، اور اسکالرز، ٹیچرز، پروفیسرز، یونیورسٹیز، کالجز یہ الگ الگ ہوں گے۔ یہ ایک 1842 کے اندر ایک منحوس آیا تھا، وہ برطانیہ سے، انگلینڈ سے آیا تھا ہمارے اس بھارت کے اندر، جنہوں نے یہ تھیوری کی کہ نہیں، حساب کی الگ تعلیم ہونی چاہیے، ایجوکیشن کی، ماڈرن ایجوکیشن اس کو نام دیا گیا، اور کہا گیا کہ تھنکرز، پروفیسرز، ٹیکنیشین، ایڈمنسٹریشن یہ سب الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ سب کو الگ کیا گیا۔ مجھے بتائے، کوئی بتا سکتا ہے کہ ڈی ایم کا عہدہ، ایس ڈی ایم کا عہدہ، ایس پی کا عہدہ سب سے پہلے کس نے خاص کیا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں فتح کرنے والی ذات اقدس خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر بلاک کا سسٹم وجود میں لایا، جوڈیشری کا سسٹم وجود میں لایا، ایس ڈی ایم کا کلیکٹر کا عہدہ مختص کیا انہوں نے، ایم ایل اے اور ایم پی کا عہدہ مختص کیا انہوں نے۔ الفاظ الگ تھے اس وقت کے، لیکن جب آپ ان تمام میتھڈ کو ایکسچینج کریں گے، کنورٹ کریں گے ایٹ دس ٹائم ابھی انوائرمنٹلی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں نکالی گئی حضرت عمر فاروق کی زندگی میں، خلافت عباس کے زمانے میں، خلافت بنو امیہ کے زمانے میں، ہر زمانے کے اندر میں وجود رہا، لیکن آج ہم نے الگ الگ کر دیا۔ ہمارے بچے جو مدرسوں میں کچھ پڑھتے ہیں وہ دنیا کے میتھ سے، سائنٹسٹ سے، ایم بی بی ایس سے اور کالجز سے، یونیورسٹیز کی تعلیم سے، لائر سے، وکالت کی تعلیم سے، ججز کی تعلیمات سے ہمارے وہ بچے روشناس نہیں ہوتے، وہ بچے کمزور ہوتے۔ اور بھارت جیسے ملک میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر پتا ہے آپ تھوڑی سی آواز بلند کریں گے، آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، آپ تھوڑی سی بھی حق کو بلند کرنا چاہیں گے، آپ کو چاروں طرف سے ٹرول کر کے آپ کو پریشان کر دیا جائے گا۔ اگر چاہیں ہم لوگ تو یہ کام ہو سکتا، 5 کروڑ روپے جو چناؤ میں خرچ ہوتے ان 5 کروڑ روپوں کو سماج کی، پنچایت کی ترقی کے لیے خرچ کیا جائے تو سماج کے اندر ہمارے علماء کرام کو، علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے صرف مدرسہ چلانے کی؟ کیا صرف ان کی ذمہ داری ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کی؟ کیا ہمارے علماء کی ذمہ ہے صرف چندہ کرنے کی؟ کیا صرف علماء کی ذمہ ہے کہ بھوکے اور پیاسے کر اپنے بچوں کو تعلیم دو، پھٹے پرانے روم میں رہو؟ میں جس روم میں آفس کے اندر لیٹا ہوا ہوں آپ چلے جائیے، وہاں پر کم سے کم 100 گرام کا تو مچھر ہے۔ غنیمت، شکر ہے ہمارے حضرات استاد محترم کا کہ انہوں نے مچھردانی لگا دیا، ورنہ میں تو مچھر سے کہہ کے تنگ ہو گیا کہ بھیا میں تمہارا مہمان ہوں 2-3 گھنٹے کے لیے، مجھے کم سے کم مت کاٹو، لیکن پھر بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا تو مچھردانی لگایا۔ ان کی قربانی ہے جو ان پھوٹے پھٹے پرانے روم کمروں کے اندر بیٹھ کر قرآن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، احادیث کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی نیتا کے کرتوت ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور پوری بستی تباہ ہو جائے، لیکن ان کی محنت کی وجہ سے اقرا پر عمل یہ کرتے ہیں۔ آپ کو اقرا کا مخاطب صرف یہ نہیں ہے ٹوپی اور داڑھی والے، اقرا کا مخاطب اقرا امر، اٹ means educate your child and your children and educate and know. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. Education تعلیم کے بغیر
ترقی ناممکن ہے، تعلیم کے بغیر آپ کا حقوق آپ کو ملنا ناممکن ہے۔